اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أترفقكم بالصلاة على محمد وعلى محمد. کربلا جیسی عالم کی تاریخ میں دکھ بھری داستاں کوئی ہے ہی نہیں کربلا جیسی. دین پر جو مٹے ان شہیدوں میں بھی مثل اکبر جواں کوئی ہے ہی نہیں کربلا جے. ماہ رمضان میں دادا نے دی تھی اذان، صبح عاشور پوتے نے دی تھی اذان. گونجی کوفے میں وہ گونجی کربل میں یہ دونوں جیسی اذان کوئی ہے ہی نہیں کربلا جے. چاند لیلا کا جس وقت رن کو چلا حکم سرور سے مڑ مڑ کے دیکھا کیا. قلب سرور سے آتی تھی اس دم صدا مثل اکبر جواں کوئی ہے ہی نہیں کربلا جیسی. کربلا جیسی عالم کی تاریخ میں دکھ بھری داستاں کوئی ہے ہی نہیں کربلا. مانگا اکبر نے پانی تو شبیر نے دے دی سوکھی زبان منہ میں فرزند کے. اس نے واپس زبان کھینچی کہتے ہوئے ایسی سوکھی زبان کوئی ہے ہی نہیں کربلا جیسی. پہنچے شبیر فرزند کی لاش پر کھینچی سینے سے برچھی تو نکلا جگر. مر گیا ایڑیوں کو رگڑ کر پیسر ایسا سخت امتحان کوئی ہے ہی نہیں کربلا جیسی. کربلا جیسی عالم کی تاریخ میں دکھ بھری داستاں کوئی ہے ہی نہیں کربلا جیسی. دین پر جو مٹے ان شہیدوں میں بھی مثل اکبر جواں کوئی ہے ہی نہیں کربلا جیسی.
آئی خیمے میں لاشیں شبیہ نبی، دل پہ لیلا کے آفت کی برچھی لگی، پھر بھی سجدے میں اللہ کے گر گئی، ایک لیلا سی ماں کوئی ہے ہی نہیں کربلا جیسی، کربلا جیسی عالم کی تاریخ میں دکھ بھری داستاں کوئی ہے ہی نہیں کربلا جیسی۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ انشاءاللہ تعالی ہماری ہر مجلس کا آغاز ہم ایک حکم امام سے کر رہے ہیں، اس لیے صلوات کے بعد اسی پہ ہم عمل کریں گے۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ اسلامیات اور دینیات کے سلسلے میں ہم آپس میں ساتھ میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ہر رات میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان باتوں کو یاد دلاؤں تاکہ جن لوگوں نے ہماری مجلسوں کو نہیں سنا تو اسے یہ پتہ اتنا تو چل جائے کہ پیچھے کیا کیا بات ہو چکی ہے۔ ہم نے اب تک یہ بات کی کہ اسلامیات اور دینیات، یہ موضوع کا نام جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے یہ تو کوئی مدرسہ کا موضوع ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ بھی فرش ازا ایک بڑا مدرسہ ہے۔ اس لیے ہم نے بات شروع یہاں سے کی کہ مسلمان کی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے، مسلمان کی زندگی میں جمعرات ہونا چاہیے، مسلمان کی زندگی میں نماز جمعہ ہونا چاہیے، مسلمان کی زندگی میں نماز جماعت ہونا چاہیے، مسلمان کی زندگی میں نماز شب ہونا چاہیے، مسلمان کی زندگی میں نماز ہونا چاہیے، مسلمان کی زندگی میں اخلاق ہونا چاہیے، اور آخر میں ہم نے بیان کیا کہ مسلمان کی زندگی میں انفاق، اللہ کی راہ میں دینا، یہ بھی مسلمان مومن متقی پرہیزگار دیندار اللہ کے بندے ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو اسلامیات اور دینیات کے سلسلے میں آج ہم ساتھ میں ایک ایسے موضوع پہ انشاءاللہ تعالی بات کریں گے کہ کبھی کبھار ایسے لگتا ہے کہ گویا ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا، ہمیں کہا ہی نہیں گیا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، اور ہمارے یہاں ان ممبروں سے نہ کبھی بات ہوتی ہے، ہمارے یہاں نہ مجلسوں میں اس سلسلے میں بات ہوتی ہے، ہمارے یہاں نہ مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ جب خداوند کریم کے کلام کو ہم پڑھیں گے تو وہاں پر پتہ چلے گا کہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات پہ روشنی ڈالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلامیات ہے، یہ دینیات ہے، یہ اسلام کا جز ہے اور یہ دین کا جز ہے۔ میں نے بار بار آپ کو کہا ہے، کئی بار ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کے درمیان میں آ چکا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی دعا رہی تو بار بار آتا بھی رہوں گا انشاءاللہ۔ الہی آمین تو بولیے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ مجھے جب بھی پوچھا گیا ہے کہ مولانا آپ اتنی قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہو، آپ کو قرآن مجید میں 6236 جو آیت ہے ان میں سب سے زیادہ پسند آیت کون سی ہے؟ مجھے، آپ کو بھی پسند ہوگی، کوئی کو آپ کو کون سی پسند ہے زیادہ؟ جو بھی ہو، وہ کون سی ہوگی؟ ہاں، سورہ رعد کی آخری آیت۔ آپ کو کیا پسند ہے قرآن مجید کی سب سے بہترین آیت آپ کے لیے؟ اللہ لا الہ، یعنی آیت الکرسی۔ چلو ٹھیک ہے، آپ محترم اب بولیے کون سی آیت آپ کو بہت پسند ہے؟ کوئی بھی؟ آیت الکرسی۔ تو آپ نے دیکھا یہ سب الگ الگ اقسام ہوتے ہیں کہ کسی کو یہ آیت بہت دل کو چھو جاتی ہے، دل میں رہ جاتی ہے۔ مجھے جب پوچھا جاتا ہے کہ مولانا آپ کو قرآن مجید کی کون سی آیت زیادہ پسند ہے، تو میرا جواب ہوتا ہے، اور جواب کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے جس سے الحمدللہ و تعالی لیکن ہم تو بعد میں خود اپنی زندگی کو چلاتا ہوں، میں خود اپنی زندگی کو اس آیت سے چلاتا ہوں۔ یہ آیت کون سی ہے؟ پروردگار عالم نے یہ تو بیان کر دیا ہے نا کہ اے مسلمانوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جو ہمارے موضوع کا
عنوان ہے سورہ رعد کی 11ویں آیت کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم کے افراد اپنے نفسوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے. تو ہمیں بدلنا ہے. اسلامیات اور دینیات کا ہمارا موضوع ہے. مجھے کون سی آیت پسند ہے؟ تو میں آپ کو جواب میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید کی جو آیت مجھے سب سے پسند ہے وہ سورہ توبہ کی 24ویں آیت ہے. کون سی؟ سورہ توبہ کی 24ویں آیت، چیپٹر 9 ورس نمبر 24. وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، غور سے سنیے گا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اے میرے حبیب کہہ دیجئے، قل، اگر تمہیں، قل ان کانا آباؤکم، اگر تمہیں اپنے ماں باپ، و ابناؤکم، اگر تمہیں اپنی اولاد، و اخوانکم، اگر تمہیں اپنے بھائی بند، و ازواجکم، اگر تمہیں اپنی ازواج، و عشیرتکم، اگر تمہیں تمہارا کٹوب قبیلہ عشیرہ، اگر تمہیں تمہارے مال جس کو تم نے جمع کیا ہے، و تجارتاً تخشون کسادہا، اور تمہاری تجارت کہ جس سے نقصان اٹھانے کا تمہیں ڈر ہے، اور اگر تمہیں مساکن ترضونہا، تمہارے اچھے اچھے گھر جس کو تم بہت پسند کرتے ہو، اگر یہ سب اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں محنت کرنے سے زیادہ عزیز ہے اور زیادہ محبت اس سے کرتے ہو تو تیار رہنا یہاں تک کہ میرا امر آ جائے. خداوند کریم فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا. آپ نے سنا یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ خدا نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الیکم من اللہ، اگر یہ سب تم کو اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت سے زیادہ محبوب ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے یہاں ہم حضرات، مولوی حضرات، صاحبان منبر، ہمارے یہاں محبت کی باتیں تو ہوتی ہے لیکن ہمارے دین کے اندر اللہ کی محبت کی بات کب ہوتی ہے؟ ہمارے منبروں سے اللہ کی بات کب ہوتی ہے؟ اور جب اللہ جسی سے ہم محبت کرتے ہیں نا تو اس سے گفتگو ہمیں پسند ہوتی ہے یا نہیں؟ ابا شادی شدہ ہو، اپنی بیوی سے گفتگو کرنا پسند کرتے ہو یا نہیں؟ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ اس سے محبت کرتے ہو. تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے بات کرنے کا بندے کے اندر شوق ہوتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی ملاقات کی ہم تمنا رکھتے ہیں، باتیں کرنے کی تمنا رکھتے ہیں. عجیب و معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں نہ خدا کے ساتھ کرنے کی محبت کی بات ہوتی ہے اور نہ خدا کی بات کو بھی سننا ہے. حالانکہ ہم آپس میں جب باتیں کرتے ہیں تو ہماری باتوں میں سچائی ہوتی ہے؟ ہر بار نہیں ہوتی ہے. حالانکہ پروردگار عالم نے اعلان کیا کیا قرآن میں؟ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چیپٹر 4 ورس نمبر 122، چوتھا سورہ اور 122ویں آیت. خدا ہم سے سوال کر رہا ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق من اللہ قیلا. ارے اللہ سبحانہ و تعالی سے زیادہ باتوں میں، قول میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی باتیں ہمیں سنائی دیتی ہے. ہمارے منبروں سے قرآن مجید کی آیتوں کو کتنی تلاوت کی جاتی ہے. کیا ہمیں اللہ سے محبت کروائی جاتی ہے یا نہیں؟ یہ دین محبت کا دین ہے لیکن اس دین میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے حب اللہ، اللہ سے محبت. میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ کیا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ اگر نہیں کرتا تو مجھے جو سکھانے والے ہیں کیا انہوں نے کبھی مجھے ترغیب یا رغبت دلائی کہ میں اللہ سے محبت کروں؟
آپ کو یہ ہے کہ میں جوش خطابت میں پڑھ لیا کیونکہ مولانا آ گئے تو میری بیٹری اور چارج ہو گئی؟ نہیں، بیٹری اس لیے چارج ہوئی کہ یہ بات خدا کی ہے۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چیپٹر 3 سورہ آل عمران، آیت کا نشان ہے 31، تیسرا سورہ 31ویں آیت۔ خدا وہاں پر بھی قول کہہ رہا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قول کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مر گئے۔ قول کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے حبیب کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اتنا کافی ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے اللہ سے محبت کرنے کا، اب قرآن میں جب اللہ سے محبت کرنے کی بات آئی ہے، میرا سوال اتنا سا ہے، ہمارے درمیان کیا اللہ سے محبت کرنے کی بات کبھی آتی ہے؟ کبھی ہم کو یہ سکھایا گیا کہ یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے؟ اب دیکھیں ائمہ علیہ السلام، انہوں نے ہمیں راہ بتائی ہے، لیکن کوئی بتائے تو صحیح کہ یہ اسلامیات ہے، یہ دینیات ہے، لیکن ہمارے یہاں اللہ سے محبت کرنے کی بات میں نے تو آج تک کسی سے نہیں سنی۔ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ اسلام کا حصہ نہیں؟ کیا یہ دین کا حصہ نہیں؟ دیکھیے مناجات شعبانیہ، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات کہتے ہیں لئن ادخلت النار لأعلنت اہلها انی احبک۔ یہ مولا ہے مناجات شعبانیہ میں، اے میرے پروردگار، اگر تو نے مجھے آگ میں ڈال دیا تو میں جہنمیوں سے کہوں گا کہ میں خدا تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کہاں سے کہاں بات جائے؟ مولا کبھی آگ میں جانے والے نہیں، وہ قسیم النار والجنہ ہے، لیکن ہمیں بتا رہے ہیں کہ جہنم میں بھی اگر میں جاؤں گا تو میرا دعویٰ وہاں پر کیا ہوگا؟ انی احبک، اے میرے پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ سے محبت کی بات کیا یہ ہماری بات نہیں؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی حدیثیں رسول پاک کی کہ جہاں پر نبی کریم نے کہا، جناب موسیٰ کے حوالے سے بھی کہا کہ خداوند کریم نے جناب موسیٰ کو کہا، یا موسیٰ احببنی وحببنی الی خلقی، اے موسیٰ مجھ سے محبت کرو اور میری مخلوق کو مجھ سے محبت، کیا ترجمہ کروں؟ کرواؤ۔ وحببنی الی خلقی، اپنے مخلوق کے سامنے مجھ سے موسیٰ محبت کرو اور لوگوں کے دل میں میری محبت ڈالو، محبت کراؤ۔ ہمارے یہاں ہے کوئی تصور اللہ سے محبت کا؟ میں نے ایک آیت پڑھی، دوسری آیت پڑھی، اب دیکھیے اس سے اور نیچے جائیں گے، لیکن ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا ہے۔ دعائے کمیل جمعرات کو جو پڑھی جاتی ہے اس میں دیکھیے آپ پہلو محبت، پہلو محبت۔ دعائے کمیل کہاں سے آئی ہے ہمارے پاس؟ ہاں، کس کے نام سے منسوب ہم کرتے ہیں اس کو؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نا۔ فہبنی یا الہی، فہبنی یا الہی، صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، اے میرے پروردگار اگر میں عذاب کا حقدار بن گیا تو میں تیرے عذاب پہ صبر کر لوں گا، عذاب کو برداشت کر لوں گا، لیکن تجھ سے جدائی کیسے میں برداشت کروں؟ فَحَبْنِي يَا إِلَٰهِ صَبَرْتُ عَلَىٰ حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ، خدایا میں تیری آگ کی تپش، تیرے آگ کی گرمی کو برداشت کر لوں گا، لیکن اے میرے پروردگار میں تیرے آگ کی تپش کو تو برداشت کر لوں گا، لیکن تیری اوپر نظر کرم سے کیسے برداشت کروں گا؟ یہ محبت پروردگار ہے
کیسے کی جاتی ہے وہ بیان کریں گے ہم، لیکن پہلے اتنا احساس میں دلا دوں آپ کو کہ اس دین میں، اسلام میں، دین میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے محبت اللہ یا حب اللہ، اللہ کی محبت۔ لیکن ہم کہاں چلے گئے؟ اب کوئی الٹا نہ سمجھے، میں باتیں قرآن سے کرتا ہوں، جس کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھ لے۔ اب دیکھیے قرآن مجید ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اس چیز کا اعلان کر لیا۔ مجھے ڈر ہے مولانا کہ اس آیت کے اندر ہم اور آپ ہم سب شامل نہ ہو جائے۔ ہر کوئی اپنے جگہ پہ سوچے کہ میرا پروردگار جو مجھے کہہ رہا ہے ایسا تو نہیں کہ میں اس کے اندر شامل ہوں۔ خداوند کریم نے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت کا نشان ہے 165، چیپٹر 2 ورس نمبر 165۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ ارے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے برابر بنا کر ان سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن حقیقت میں جو ایمان لائے ہیں وہ شدت کے ساتھ محبت خدا سے کرتے ہیں۔ محبت پروردگار، حب اللہ، یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ اللہ سے محبت ہمیں سکھائی گئی یا نہیں؟ آپ کو کیا پتہ نہیں کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طریقہ بتایا ہے، بہت سے طریقے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے، حکم بھی دیا ہے، علاج بھی دیا ہے۔ میں مولا کا نام سنتا ہوں تو کیا لگاتا ہوں؟ ہاں، اس کے بعد میں ہر بار جب مجھے کوئی کڑوی بات کرنی ہوتی ہے پہلے نعرہ لگوا لیتا ہوں۔ ہاں، اب ہو گیا، نعرہ لگ گیا مولا کے نام کا۔ اب سنیے، مولا کائنات کہہ رہے، مولانا حضرات تصدیق کریں گے انشاءاللہ تعالی، مولا کائنات کہہ رہے ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ وفی۔ میں علی کسی چیز پہ نظر ہی نہیں ڈالتا، جب بھی کسی چیز کو میں دیکھتا ہوں تو اس چیز سے پہلے مجھے اللہ دکھتا ہے، اس چیز کے بعد مجھے اللہ دکھتا ہے، اس چیز کے اندر مجھے اللہ دکھتا ہے، اس چیز کے ساتھ مجھے اللہ دکھتا ہے۔ اللہ کی بات ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے؟ کبھی ہم کو بیان کیا گیا کہ اس کتاب کو، جس کو ماشاءاللہ ابھی کہیں رکھ دی، کہاں رکھ دی آپ نے؟ یہاں پر۔ کبھی ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ میرا کیا پروردگار ہے، اس کی تعریف کیا ہے، انہوں نے کیا کیا بنایا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا مشیت ہے، وہ اس کائنات کو کیسے چلاتا ہے، اس نے ہم نے بندوں کے لیے کیا کیا مہیا اور تیار اور خلق کیا ہے۔ ہمیں کبھی بھی یہ باتیں نہیں سنائی جاتی، پھر کہاں سے خدا سے محبت ہو مجھے؟ میں میرے پروردگار کو جانتا ہی نہیں۔ محبت اس سے کی جا سکتی ہے کہ جس کی تھوڑی بہت پہچان ہو۔ اب میرے پروردگار کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو میرے اندر میں پیدا کروں۔ اماموں کا رویہ کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ اماموں نے کیا کیا؟ میں نے مولا کائنات کی آپ کے سامنے ایک مناجات شعبانیہ اور ایک دعائے کمیل کا حوالہ دیا، اب سنیے گا۔ صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام، چھٹے امام کی ایک دعا ہے، مولانا حضرات سے پوچھ لیجئے گا۔ چھٹے امام نے کہا سیدی سیدی انا من حبک جوعان لا اشبع، سیدی انا من حبک ظمآن لا اروى وشوقا الذي لا ارى وهو يراني۔
اے میرے پروردگار میں تیری محبت میں بھوکا ہوں. سیدی انا من حبک جوعان لا اشبع. اے میرے پروردگار تیری محبت سے میرا پیٹ نہیں بھرتا. اے میرے مالک انا بحبک ظمآن. اے میرے مالک میں تیری محبت کا پیاسا ہوں اور میری پیاس بجھتی نہیں. واہ شوقا مجھے اتنا شوق ہے تجھے دیکھنے کا، لیکن بات یہ ہے کہ تو دکھتا نہیں اور تو مجھے دکھتا ہے. اللہ کی محبت، میری زندگی میں اللہ کی محبت ہے. مجھے کیا سکھایا گیا کہ اللہ ایسی ذات کا نام ہے جس سے محبت کرنی چاہیے. طریقے بہت بتائے نا ہم نے. مولا کائنات کا جملہ آپ نے نہیں سنا؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام عجیب جملہ ہے. آپ کو پتا ہے میں 40 سال سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں. آج جب یہ مجلس تیار کی اس جملے کو بار بار میں نے اپنی مجلسوں میں دہرایا ہے، لیکن آج کچھ اور چیز مجھے سمجھ میں آئی. یہ جانا پہچانا جملہ ہے. مولا کائنات نے کہا ہے الہی کفانی عزا ان اکون لک عبدا وکفانی فخرا ان تکون لی ربا. الہی وجدتک کما ارید فاجعلنی کما ترید. اے میرے پروردگار کفانی عزا ان اکون لک عبدا. اے میرے خدا میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب میرا پروردگار ہے. اے مالک جیسے خدا کی تلاش میں تھا، جیسے میں خدا چاہتا تھا، الہی انتا کما ارید، جیسے مجھے اللہ چاہیے تھا، معبود چاہیے تھا، ایسا معبود میں نے پا لیا. اتنا کر دے خدایا کرم، جیسا بندہ تجھے چاہے ایسا مجھے بنا دے. یہ علی کے اقوال تو ہم سنتے ہیں، لیکن آپ نے غور کیا مولانا یہاں پر ہے. مولانا اگر مولا کائنات الٹا بولتے، آپ تو مجھ سے زیادہ اردو اور فارسی سب بولتے ہوں گے اور عربی، اگر مولا ایسے بولتے الہی کفانی فخرن اور عزت کے بدلے فخر ڈال دیتے اور فخر کے بدلے عزت ڈال دیتے، نہیں ہوتا، ہو سکتا تھا. لیکن بات کیا ہے؟ بات اتنی سی ہے کہ مولا کائنات وہ مولا ہے کہ جو کبھی تکبر نہیں کرتا، اس لیے عزت کا لفظ اپنے لیے رکھا اور فخر کا لفظ خدا کے لیے رکھا. اگر مولا یہ کہتے الہی کفانی فخرن ان اکون لک عبدا، تو اے میرے مالک میرے فخر کے لیے، گویا تکبر، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو یہ بندہ پھر بندہ نہ رہتا، وہ متکبر ہو جاتا. ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. تو اللہ کی محبت اس دین کا حصہ ہے، اسلامیات، دینیات. لیکن اللہ سے کیسے محبت کی جاتی ہے؟ اتنی بار لوگوں کو کہا ہے یہ اللہ سے محبت یہ کیسے کی جائے. اماموں نے اپنی دعاؤں میں صحیفۃ السجادیہ دیکھی ہے. صحیفۃ السجادیہ میں ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام ہمارے سامنے دعا آئی ہے. اس میں آخری حصے میں جیسی طبع آخری حصے میں کچھ مناجات ہے، 15 مناجات ہے. ان مناجاتوں میں ہمارے چوتھے امام یہ خدا سے سوال کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں ایسا سوال میری زندگی میں کبھی مجھے آیا؟ مسلمان ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے، عزادار ہوتے ہوئے، شیعہ اثنا عشری ہوتے ہوئے. چوتھے امام کے جملے سنیے. مولا نے کہا اللہم انی اسألک ان تملأ قلبی حبا لک. اے میرے پروردگار
میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو تیری محبت سے بھر دے. اللہم انی اسألک ان تملأ قلبی حبا لک وخشیتا منک. میرے دل کے اندر تیری خشیت بھر دے. وتصدیقا بکتابک، میرے دل میں تیری کتاب کی تصدیق کو بھر دے. اور آخر میں کہتے ہیں وشوقا الیک، اے میرے پروردگار مجھے ایسے کر بنا دے میرے دل کو کہ مجھے میرے دل سے تیرا شوق پیدا ہو. گویا الفاظ کو گھمایا جائے بات یہی پر آئے گی کہ چوتھے امام نے کہا میرے دل کے اندر تیری محبت کو ڈال کہ میں تجھ سے محبت کرنے لگوں. مسلمان، مجھے محبت پروردگار کبھی سکھائی گئی؟ ہمارے یہاں تو کبھی کبھار ایسے لگتا ہے کہ میرا اللہ تو وہ خون چوسنے والا ہے، بس سوٹیاں ہی مارے گا، لاٹھیاں ہی مارے گا، جہنم کی آگ میں ہی ڈالے گا. بھول گیا بندہ کہ یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، یہ لطیف ہے، یہ رؤوف ہے. ان کے اسماء کو تو دیکھو. لیکن ہمیں کبھی سکھایا گیا کہ مجھے میرے پروردگار سے محبت کرنے کی ہے؟ حب اللہ، ہاں اللہ سے محبت کرنے کی ہے. یہ حکم نبی موسیٰ کو کہا تھا نا خدا نے. اب سنیے، یہی حکم نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے کہا احب اللہ لما یغذوکم بہ من نعمہ. اے مسلمانوں، اللہ سے محبت کرو، اور محبت کی وجہ تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ اس اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں نہیں دی. احب اللہ لما یغذوکم بہ نعمہ وَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي. اے مسلمانوں، اللہ سے محبت کرو ان کی نعمت کی وجہ سے. اے مسلمانوں، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. اے مسلمانوں، میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو. آپ نے دیکھا نبی کریم کس کی محبت سے آغاز کر رہے ہیں بات؟ اللہ کی محبت. اللہ سے کیسے ہمیں محبت نہیں؟ اللہ کا حب میرے دل کے اندر کیوں نہیں؟ صادق علیہ محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام انہوں نے ہمیں سکھایا اور کہا ہے القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ. یہ دل جو ہے نا وہ اللہ کا حرم ہے، اور دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو جگہ مت دینا. آپ نے پہلی آیت کس کو یاد ہے؟ تھوڑی چیپٹر 9 ورس نمبر 24 واپس پڑھ دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. قل ان کنتم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله. اللہ کی محبت کے سامنے اگر تم اپنے آباء و اجداد سے زیادہ محبت کرو گے، اپنے خانوادہ سے زیادہ محبت کرو گے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرو گے، اپنے ازواج سے زیادہ محبت کرو گے، اپنے اخوان سے زیادہ محبت کرو گے، اپنے مال سے زیادہ محبت کرو گے، اپنے گھر سے زیادہ محبت کرو گے، اپنے تجارت سے زیادہ محبت کرو گے، تو خدا نے کہا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. تیار رہ جانا، تیار ہو جانا. ارے جس سے محبت ہوتی ہے ان کے یہاں جانے کا شوق ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نا. جس سے محبت ہوتی ہے ان کے یہاں تشریف لانے کی انسان کو تمنا ہوتی ہے کہ میں ان کے یہاں جاؤں. اللہ کی محبت، ایک مثال دے رہا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے ممبروں سے اللہ کی طرف رغبت، اللہ سے محبت کرنے کا راستہ کیا ہمارے لیے ہموار کیا جاتا ہے؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام
نہج البلاغہ کو اٹھا لیجئے گا، اور میں آپ کو کہہ دیتا ہوں بس ایسی باتیں یہاں کوئی نہیں پڑھے گا. یہ جو کر رہا ہوں ایسی باتیں یہاں کوئی نہیں کرے گا سوائے میرے جیسا کہ جو باہر سے آتا ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف رغبت دینا یہ ہم بھول گئے ہیں، اور یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں. نہج البلاغہ کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، خطبہ کا نمبر بھی دے دوں اگر غلطی نہ ہو، 149. یہ وہ خطبہ ہے مولا کا کہ جو وصیت کے طور پر ہمارے پاس آیا ہے. مولا کائنات نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا اللہ اللہ فی بیت ربکم. اے میرے بچوں، تمہارے پروردگار کا جو گھر ہے نا خانہ کعبہ، اس کا خیال رکھنا. فلا تخلوہ منکم ما بقیتم. اس گھر کو کبھی بھی ویران مت چھوڑنا، جب تک تم زندہ رہو اس خدا کے گھر کو آباد کریے گا. فَإِن تُرِكَ اگر تم نے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، مَا نَذَرْتُمْ تمہاری بھی کوئی خیر نہیں. وَأَدْنَى مَا يُرْجَعُ بِهِ مَنْ أَمَّهُ. ادنا جو اللہ کے گھر کی زیارت کرے گا اس کی چھوٹی سی چھوٹی جزا یہ ہوگی کہ وہ جب واپس آئے گا یغفر ما سلف، اس کے تمام گناہ جو پچھلے ہو چکے سب معاف کر دیا جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے کبھی دعوت دی جاتی ہے؟ کیا ہمیں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مولا وصیت کر کے گئی ہے کہ اللہ کے گھر کو اکیلا مت چھوڑنا؟ اسی لیے خدا نے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت کا نشان ہے 196 چیپٹر 2 ورس نمبر 196 اعلان رب العزت کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے ادا کرو، تمام کرو. اللہ کا گھر اگر میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں تو یہ چھوٹی سی نشانی بن جائے گی کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کی طرف میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہوں. وا شوق الیہ، اس کی طرف مجھے جانا ہے. خدا کے گھر کی زیارت، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم مزارات مقدسہ کو چھوڑ دیں. نہیں، میں اسلامیات اور دینیات کی بات کرتا ہوں کہ کیا ہمیں اللہ کی محبت کو بیان ہمارے سامنے کیا گیا یا نہیں. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا حب اللہ و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا. اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ایک دل کے اندر ہرگز ساتھ میں نہیں ہو سکتی. اور دوسری مثال دیکھیے، یہ بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے کہا کما ان الشمس واللیل لا یجتمعان. ارے جس طرح سے سورج اور رات دونوں ایک وقت میں ساتھ میں نہیں ہو سکتے، کما ان الشمس واللیل لا یجتمعان، حب اللہ و حب الدنیا لا یجتمعان. اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ساتھ میں نہیں ہو سکتی. اب میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ اللہ کی جیسی محبت میری زندگی میں ہونی چاہیے، ایسی اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ علامات کیا ہے؟ نشانیاں کیا ہے؟ ہمیں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ کی محبت ہم نہیں جانتے. سنیے گا، میں کہتا ہوں چکرا جاؤ گے، بولتے ہیں اردو میں، چکرا جاؤ گے، بولتے اردو بولتے چکرا جاؤ گے. یہ جو اللہ کی محبت کی بات ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنا سارا مرتبہ اللہ کی محبت کا.
نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے کہا انی لأعرف ناسا لا هم انبیاء ولا شہداء یغبطونہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمنزلتہم. نبی کریم کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو نہ نبی ہے نہ شہید ہے. لأعرف ناسا لا هم بانبیاء ولا شہداء. ایسے لوگوں کو میں پہچانتا ہوں. نبی کریم نے کہا کہ جو نہ نبی ہے نہ کوئی شہید ہے، لیکن قیامت کے دن تمام انبیاء اور شہداء یغبطونہم، ان کی منزلت کو جب دیکھیں گے تو انبیاء بھی کہیں گے کہ یہ اس کا مرتبہ کیسے ہوا، شہید بھی کہے گا اس کا مرتبہ اتنا کیسے ہوا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جس کا مرتبہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء بھی حیران تعجب ہو کر پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ نبی کریم نے جواب دیا الذین یحبون اللہ ویحبونہ الی خلقہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے محبت کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ لوگوں کو بھی اللہ کی محبت کروایا کرتے تھے. کیسے کروایا کرتے تھے؟ اسی روایت میں آیا کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے دوسروں کو اللہ کی محبت کرواتے تھے. ان کو کہتے تھے کہ اللہ کی اطاعت کرو. جب وہ اطاعت کرنے لگتے تھے تو خدا بھی اس سے محبت کرنے لگتا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ سے محبت کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کی محبت ہماری زندگیوں میں لانا ہماری ذمہ داری ہے. اور سب سے چھوٹی علامات، نشانی کہ کب میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ کوئی شیخ معیز کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا آپ کا نام اس میں گرامی کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے جی؟ ہاں مولانا سید روح ظفر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مولانا اس میں گرم ہاں کمال حیدر خان صاحب سے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی محبت کیسے کی جاتی ہے کوئی مولانا آپ کو جواب نہیں دے گا. ہاں البتہ ایک مولانا ہے جو جواب دے گا، وہ کوئی اور نہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. آپ نے کہا اذا اردت ان تعلم او تعرف منزلتك عند اللہ فانظر ما منزلت اللہ عندك. اگر تجھے دیکھنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تیری کیا منزلت ہے، تیرا کیا درجہ ہے، تو تو اپنے آپ سے پوچھ لے خدا تیری نظر میں اس کی منزلت کیا ہے. تو خود اپنے آپ سے پوچھ میری زندگی میں اللہ کہاں ہوتا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں. اللہ مجھے تبھی یاد آتا ہے کہ جب تکلیف ہو. ہاں کوئی پیسے کھا گیا ہے، یہ تو وہ آپ کے ایسے بولتے ہیں پیسے کھا گیا، تھوڑی کھانے کی چیز ہے پیسے، لیکن ہم بولتے ہیں نا کہ پیسے ہضم کر گیا، پیسے ہڑپ کر گیا، پیسے کھا گئے. ہاں پھر کیا ہوا؟ پھر مولانا کے پاس آؤ، فلاں تعویذ کر دو، فلاں تعویذ کر دو، یہ تعویذ کر دو، ہمارے پیسے لوگ دیتے نہیں. تھوڑی سی تکلیف آئی نہ آئی کہ اللہ اور اللہ کے نمائندے یاد آ گئے. اور ایسی قرآن مجید کی اتنی آیت ہے، لیکن یہ میرا موضوع نہیں. میرا موضوع یہ ہے کہ اے بندہ تیری زندگی میں اللہ کی حیثیت کتنی ہے. اللہ کی بات کہاں ہوتی ہے، اللہ کی تعریف کہاں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے. کب مجھے میرے پروردگار کا احساس ہونے لگے گا کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، انہوں نے مجھے زندگی دی ہے، میں اس کا شکر ادا کروں، میں اس کی نعمتوں کو سوچ تو لوں کہ کتنی نعمتوں سے انہوں نے مجھے نوازا ہے. ہاں اللہ کو یاد کروں کا مطلب کیا ہے؟ میں ہمیشہ پچھلی بار شاید کہہ چکا تھا، میں آپ کو پتہ ہے نا کھوجا شیعہ اصلاح شریف ہوں. ہمارے برادری میں مولانا
آپ تو کھوجے نہیں. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جو ہم اس کو رہبر مانتے ہیں ہمارے, مرحوم ملا اصغر, آپ نے نام سنا ہوگا اس کا. میں بہت چھوٹا تھا, ان کی ایک مجلس میں نے سنی تھی, اور تب سے, بہت چھوٹے کا مطلب 20 سال کا تھا, آج 56 کا ہو گیا, یعنی یہ بات 36 سال تقریباً 40 سال پرانی ہے. تب سے ہر بار میں بھی اسی بات کو یاد رکھتا ہوں, لوگوں کو بھی اللہ کی طرف اسی بات سے رغبت دلواتا ہوں. وہ کہا کرتے تھے اپنے مجلسوں میں, مرحوم ملا اصغر خدا ان کو غرق رحمت کرے, وہ کہا کرتے تھے اللہ کی ذات ہے نا, وہ یاد کرنے کی ذات نہیں, وہ یاد بولو رکھنے کی ذات ہے. اللہ کی ذات یاد کرنے کی ذات نہیں, یاد رکھنے کی ذات ہے. یعنی پورا دن, پوری زندگی مجھے میری ہر قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود کا احساس ہونا چاہیے. اگر یہ ہو گیا تو کہا جائے گا کہ میں اپنے اللہ سے محبت کرتا ہوں. میرے ہر کام میں اللہ کتنا یاد آتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. معصومین, بات ختم. بہت یا علی. حب اللہ, اللہ سے محبت کرنا, اس کی کئی نشانی ہے. میں ایک پر اکتفا کروں گا. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا, یا رسول اللہ, اگر اللہ سے محبت کی جائے, اللہ کی کرنے والی محبت کی نشانی کیا, ما علامت حب اللہ, اللہ سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ نبی کریم نے جواب دیا, علامت حب اللہ ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے ترجمہ مولانا؟ اللہ کا ذکر, ہاں, اللہ کی یاد, اللہ کا ورد گجراتی میں. نہیں بھائی, اللہ کا ذکر یہ نہیں سبحان اللہ, اللہ اکبر, سبحان قدوس, نہیں. اللہ کا ذکر ہے یعنی ہمیشہ اللہ کو حاضر و ناظر رکھنا. میں پوچھوں اپنے آپ سے کہ میری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حاضر و ناظر رہنا کس حد تک ہے؟ قرآن مجید میں آپ دیکھیے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے جب بات کرتا ہے, تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی نا, چیپٹر 3 ورس نمبر 31, قل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, تو اس کے بعد کوئی اور ذمہ داری ہے, فاتبعونی, میرے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پیچھے پیچھے چلو, میری اتباع کرو. گویا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی محبت کو اگر اپنی زندگی میں اتارنی ہے تو ایک طریقہ خود خدا نے بیان کر دیا کہ نبی کریم کی پیروی کرنی پڑے گی. لیکن ہمیں ایک بیماری لاحق ہے, وہ کون سی؟ ہاں, اچھا ہوا آپ آج آ گیا, دونوں مولانا بھی سن لے. مولانا, ہمارے معاشرے میں ایک بیماری ہے جس کا نام میں نے پیدا کیا ہے, بیماری کا نام ہے کوکی. آپ اس بیماری کو جانتے ہیں خان صاحب؟ آپ سیدنا نہیں جانتے؟ آج ہم آپ کو سکھاتے ہیں, ہم آپ کے شاگرد سکھاتے. یہ ایک بیماری ہے معاشرے میں, بیماری کا نام ہے کوکی. اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. رسول کو مانتے, رسول کی نہیں مانتے. اماموں علیہ السلام کو مانتے, ان کی باتوں کو نہیں ماننا. محبت پروردگار, حب اللہ, ہر مذہب میں. باقی کے مذہب میں دیکھو ان کے رب, ان کے پروردگار کی طرف کیسے لوگوں کو رغبت دلائی جاتی ہے کہ یہ ہمارا جیسس ہے, یہ ہمارا فلاں خدا ہے,
اور ہمارے یہاں اللہ کی بات ہوتی ہی نہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو لے جایا بھی نہیں جاتا۔ خداوند کریم نے پوچھا ہے ہم سے، قل، سب سے بہتر قول کون؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے بہترین قول کون سا ہے؟ سب سے بہترین قول سورہ فصلت کی آیت ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ سب سے، میں اپنا ترجمہ کروں، سب سے بہترین مجلس کس کی ہوتی ہے؟ سب سے بہترین خطابت کس کا ہوتا ہے؟ سب سے بہترین قول کس کا ہوتا ہے؟ اس کا کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اللہ کی محبت، اللہ کا وجود، اللہ کے قاعدے، اللہ کا دین، اسلامیات، دینیات، اسلامیات، دینیات، اللہ کی طرف۔ آج علی اکبر کو یاد کر رہا ہے نا؟ علی اکبر علیہ السلام نے اپنے دادا کا جملہ دہرایا تھا کربلا میں آتے وقت، جب اسی نوجوان نے بابا کے کلمۃ استرجاع کی آواز کو سنا تھا کہ حسین مولا نے اپنے منہ سے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نوجوان نے جب یہ بات سنی، آئے، کہا بابا خیریت ہے؟ آپ نے کلمۃ استرجاع کا تلاوت کی، خیریت ہے؟ کہا نہیں بیٹا، بس منزل کی طرف آ گئے ہیں۔ تو بیٹے نے پوچھا اولسنا علی الحق، کیا بابا ہم حق پہ نہیں؟ تو حسین نے جواب دیا، بیٹا بھلا ہم اگر حق پہ نہ ہو تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی علی اکبر نے کربلا میں آتے وقت وہی دادا کے جملے کو دہرایا۔ علی اکبر نے کہا اگر ایسا ہے ثم لا نبالی اوقع الموت علینا ام وقعنا علی الموت، پھر تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موت آ کے ہم پہ گرے یا ہم جا کر موت کے منہ میں جائے۔ یہی بات علی نے کہی تھی کب؟ جب پوچھا گیا تھا علی کو کیف نستعد للموت، موت کی تیاری کیسے کرے؟ تو آپ نے کہا تھا اداء الفرائض، اجتناب المحارم اور اجتماع المکارم، واجبات کو ادا کرنا، اسلامیات، دینیات، محرمات سے بچتے رہنا، اسلامیات، دینیات، اپنے اخلاق کو بہترین بنانا، اسلامیات، دینیات۔ یہ اگر بندہ تو نے کر لیا ثم لا یبالی، پھر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، موت آ کے گرے آپ پر یا آپ جا کر موت کے منہ میں گرو۔ یہ علی اکبر تھے، یہ کربلا میں آ چکے ہیں۔ میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ بنی ہاشم کے جتنے نوجوان تھے نا، شاید ہر کوئی حسین مظلوم کے پاس اجازت لینے آئے ہیں، لیکن علی اکبر کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں البتہ اتنا کہا تھا کہ بیٹا اکبر، میدان میں جانے سے پہلے اپنے پھوپھی اور ماؤں سے مل لو۔ عزادارو، آپ نے ارباب منبر سے سنا ہے کہ جب علی اکبر واپس خیمے میں آئے ہیں تو بیویوں نے دو صف بنائی تھی اور کہا تھا کہ یہ تو ہم شبیہ پیغمبر ہے، ہم آخری دیدار نبی کریم کا کرنا چاہتے ہیں۔ بس صفوں کو تیار کیا گیا اور بیچ میں سے علی اکبر کو گزروا دیا گیا۔ علی اکبر میدان کی طرف چلتے ہیں نا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین مولا سے وداع لے لی، حسین مولا نے ان کو الوداع کہہ دیا اور کہتے ہوا کہا تقدم ولدی، تقدم ولدی، بیٹا آگے جاؤ، بیٹا آگے جاؤ۔ لیکن ایک موڑ آیا تھا نا کہ جناب علی اکبر تھوڑا ہی آگے نکلے تھے کہ کانوں میں کسی کے پیروں یا قدموں کی آہٹ آئی۔ جب منہ کو پھرائے تو کیا دیکھا؟ حسین مظلوم کمر تھامے وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اکبر احترامان اپنے سواری سے نیچے آئے اور کہا بابا جان، آپ سے تو ودا ہو چکا تھا، واپس آنے کا سبب کیا ہے؟ تو جواب آپ کو معلوم ہے نا کہ حسین نے کہا تھا اے میرے لال نوجوان، اگر تیرے پاس بھی تیرے جیسا نوجوان لال ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ باپ کے سینے پہ کیا گزرتی ہے۔ عزادارو، علی
علی اکبر میدان میں گئے، ایک موڑ یہ آیا کہ علی اکبر واپس آئے ہیں اور کہا ہے بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے جا رہی ہے، حل للمشرب من سبیل، بابا کیا پانی کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ حسین نے کہا پانی تو نہیں لیکن اتنا ہو سکتا ہے بیٹا، اپنی زبان کے میرے منہ میں ڈالو شاید تھوڑی تسلی ملے۔ ارباب منبر بیان کرتے ہیں علی اکبر کا زبان ڈالنا تھا، واپس کھینچ لی اور کہا بابا ارے آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی زبان ہے، عزادارو۔ علی اکبر واپس میدان میں گئے، ایک موقع وہ آیا کہ علی اکبر کو سینے میں برچھی لگی، بابا کو بلایا، حسین سران اکبر آئے۔ عزادارو اس موڑ پر میں کہوں گا کہ موسم ایسا ہے نا کہ میں جناب ابراہیم کو کہوں گا اے میرے مولا ابراہیم آپ کربلا میں آئیے، ساتھ میں اپنے اسماعیل کو بھی لائیے، وہ ہم سے پوچھیں گے نا ذاکر تو کیوں مجھے بلاتا ہے؟ تو میں کہوں گا یا نبی اللہ یا خلیل اللہ آج آئیے، کربلا کا ابراہیم اور کربلا کا اسماعیل آپ کے سامنے ہے، حسین مظلوم۔ جناب علی اکبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا بیٹا میں آپ کو خیمے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، تھوڑی میری مدد کیجئے۔ لیکن ماجرا کیا تھا، علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ تھا، علی اکبر ہاتھ کو نہیں اٹھاتے تھے، آپ کو پتا ہے نا کیوں؟ کیونکہ یہ برچی کا زخم تھا۔ لیکن ایک موقع وہ آیا کہ جناب علی اکبر نے امام کا حکم مانا، ہاتھ ہٹایا تھا، برچی کو نکالا، باہر جگر اکبر آ گیا، اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ اب ماجرا کیا ہوا، حسین جوان بیٹے کو لاشا لانا چاہتے ہیں لیکن کیسے لائے، لاتے لاتے تھے۔ ایک موقع وہ آیا، ارباب منبر سے آپ سنتے ہیں کہ حسین مظلوم نے کہا اے بنی ہشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں، ارے حسین کی تھوڑی مدد کرو، ارے اکبر کا لاشا لے جانا ہے۔ عزادارو اس موقع پر میرے استاد مرحوم ڈاکٹر قلب صادق، میں نے روبرو سنا ہے ان سے اور میں نے پوچھا بھی ہے مولانا آپ نے یہ کس کتاب میں سے پڑھا؟ انہوں نے حوالہ بھی دیا۔ مولانا پڑھا کرتے تھے کہ جب علی اکبر کی لاش خیمے میں آ گئی نا تو لوگوں نے دیکھا کہ جناب علی اکبر کی مادر گرامی نہیں۔ جب پوچھا گیا کہاں ہے تو کہا گیا وہ اپنے خیمے میں ہے۔ کسی ایک کنیز کو بھیجا گیا کہ جاؤ جا کے علی اکبر کی ماں کو بلا کے لے آؤ۔ وہ کنیز وہاں گئی، ارے کیا دیکھا، مادر اکبر اسی خیمے میں، ارے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، ایک ستون سے ٹکراتی ہے، واپس آتی ہے، دوسرے ستون سے ٹکراتی ہے۔ آنے والی کنیز نے پوچھا اے مادر اکبر کیا آپ کو نہیں پتا آپ کا بیٹا اکبر اس کا لاشا آ چکا ہے؟ تو بی بی نے کہا مجھے پتا ہے، رونے کی آواز آتی ہے لیکن کیا کرو، آنکھوں میں اب بھی نہیں ڈر رہی۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمر ماتم حسين.